بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ جو ملازمین کنٹریکٹ بیس پر امپلائڈ ہوئے ہیں ان کی پرماننٹ ہونے کا ایکٹ بن چکا ہے، وہ ریگولرائز کیے جا سکتے ہیں، لیکن کچھ شرائط اس میں ایڈ کی گئی ہیں۔ ان کو اگر ان شرائط کا کرائٹیریا میٹ کیا ہو تو وہ ریگولرائز کیا جا سکتا ہے، ادروائز نہیں، اس کو فارغ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اس ایکٹ کا نام ہے دی پنجاب ریگولرائزیشن آف سروس ایکٹ 2018، لیکن یہ جو ایکٹ ہے یہ صرف پنجاب کی حد تک ہے، وفاقی یا دیگر اس میں جو صوبے انوالو نہیں ہیں، یہ صرف پنجاب کا ہے۔ اس کی اب آج ہم جو سیکشنز پڑھیں گے وہ پڑھیں گے، ایک تو ریگولرائزیشن کی ہے کہ کس طرح ریگولرائز جو ہے وہ کون شخص ریگولرائز کیا جا سکتا ہے، پھر پروسیجر کیا اڈاپٹ کیا جائے گا، اسکروٹنی کمیٹی کیا ہوگی، اور اپوائنٹمنٹس فائنلی جو ریگولرائز کی اپوائنٹمنٹ ہوگی ریگولرائز ہونے کی وہ کس طرح ہوگی، اور ٹرمینیشن آف کنٹریکٹ، اور کن صورتوں میں جو کنٹریکٹ ہے یہ کنٹریکٹ امپلائی کا یہ ٹرمینیٹ بھی کیا جائے گا۔ یہ تمام چیزیں، تھوڑی سی ویڈیو شاید آج لمبی ہو جائے لیکن تھوڑا سا ایکسپلین کرنا اس کا ضروری ہے، یہ تمام چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ جو سیکشن 3 ہے ریگولرائزیشن کی، اس میں بتایا گیا ہے آبجیکٹ ٹو دی ایکٹ، اس ایکٹ کے مطابق دی کنٹریکٹ employee who has continuously been serving as such for a period not less than 4 years on the commencement of the act shall be eligible to be considered for appointment on regular basis if اگر کوئی کنٹریکٹ امپلائی جس نے 4 سال لگاتار جو ہے وہ سروس کر چکا ہے، کر لی ہے، لیکن اس سے کم نہیں ہوئی، اس سے زیادہ ہو گئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کم نہیں ہو، تو پھر وہ اس ایکٹ کے تحت ریگولر جو ہے کیا جا سکے گا، مگر اگر یہ فالوئنگ جو ہے وہ اس کرائٹیریا پر میٹ کرتا ہے کہ اگر ریگولر ویکینسی ایلوکیٹ ہوئی ہے، ویکینسی موجود ہے ریگولر، تو پھر سیکنڈ پہ وہ شخص کوالیفائڈ بھی ہے اس پوسٹ کے لیے، تھرڈ پہ کہ وہ اسپیشل پے اسکیل پر اسپیشل پے پیکج پر اپوائنٹ نہیں ہوا، اور فورتھ پہ اس کی جو پرفارمنس ہے کنٹریکٹ کی کے عرصے کی، بے شک وہ 4 سال سے 5 6 سال 8 سال جتنے بھی ہے، وہ سیٹسفیکٹری رہی ہے، کوئی اس میں کوئی کرپشن یا جو بھی غلط قسم کے جو الزامات ہیں وہ اس پہ نہیں لگائے گئے، یا وہ انوالو نہیں پائے گا کسی بھی ایسے انلیگل کام میں، تو پھر جو ہے اور بالکل اوکے رہا ہے تو پھر جو ہے وہ سیٹسفیکٹری ہوئی، اس کو کاؤنٹ ہوگی۔ اور اس کے بعد جو ہے اینڈ پہ ہی ڈز ناٹ آپٹ ٹو کنٹینیو ایز کنٹریکٹ امپلائی، وہ خود بھی نہیں چاہتا کہ وہ اب کنٹریکٹ امپلائی کے طور پر کام کرے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ اسے ریگولرائز کیا جائے۔ یہ تو ہوگی اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کہہ لیں، اس کی کرائٹیریا کہہ لیں۔ اب پروسیجر پہ چلتے ہیں، سیکشن 4 پہ، پروسیجر فار ریگولرائزیشن۔ The case of a contract employee appointed on the recommendation of the commission shall be submitted to the appointing authority for regularization۔ اب اس شخص کا کیس، اس کنٹریکٹ امپلائی کا کیس جو ہے وہ جمع کروایا جائے گا اپوائنٹنگ اتھارٹی کو ریگولرائزیشن کے لیے۔ کس شخص کا؟ کہ جو شخص اپوائنٹ کیا گیا ہے کمیشن کی سفارش پر، ریکمنڈیشن آف کمیشن۔ اب کمیشن یہاں سے پنجاب پبلک سروس کمیشن ہے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ پہ یہ اس کا کیس فارورڈ کیا جائے گا، اور اب جو سب سیکشن 2 ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ اف دی پوسٹ فالز ود ان دی پرویو آف دی کمیشن، اگر تو وہ جو پوسٹ ہے اس شخص کی وہ کمیشن کے دائرہ کار میں آتی ہے، لیکن وہ جو کنٹریکٹ امپلائی ہے اس کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی کمیشن کی ریکمنڈیشن پر نہیں بلکہ کسی اور صورت میں ہوئی تھی، تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا، اس کا کیس جو ہے وہ کمیشن کو بھیجا جائے گا، ریفر کیا جائے گا فار ریکمنڈیشن، اس کی ریکمنڈیشن کے لیے۔ یہاں پہ تو اوپر تھا کہ اپوائنٹ ہوا ریکمنڈیشن پہ، لیکن یہاں پہ یہ تھا کہ اگر اپوائنٹ کسی اور طریقے سے ہوا، ریکمنڈیشن پہ نہیں ہوا، تو پھر ریکمنڈیشن اس کی ضروری ہے کمیشن کی، اس کو پہلے جو کیس ہے اس کا وہ کمیشن کے پاس بھیجا جائے گا ریکمنڈیشن کے لیے۔ اب تھرڈ پہ ہے سب سیکشن 3، اف دی پوسٹ از آؤٹ سائڈ دی پرویو۔ اوپر تھا کہ اگر کمیشن کے درکار میں آتی ہے لیکن بھرتی
کسی اور جو ہے کمیشن کی ریکمنڈیشن پہ نہیں ہوئی، کسی اور طریقے سے ہوئی، اور لیکن اب یہاں پہ ہے کہ اب کمیشن کے دائرہ کار میں یہ پوسٹ آتی ہی نہیں ہے. اوپر تو تھا آتی ہے، اب یہاں پہ آتی ہی نہیں ہے. تو اس صورت میں دی کیس آف اس کا جو کنٹریکٹ امپلائی کا کیس ہے وہ شیل بی پلیس بفور دی اسکروٹنی کمیٹی، اسکروٹنی کمیٹی کے روبرو پیش کیا جائے گا. اور یہ اسکروٹنی کمیٹی بھی اس ایکٹ کے انڈر دی ایکٹ آف انڈر دس ایکٹ، اور اس ایکٹ کے تحت جو کمیٹی قائم کی جائے گی فار ریکمنڈیشن، اور یہ بھی وہی اسی طرح اس کے پاس جو ہے پلیس کیا جائے گا ریکمنڈیشن کے لیے، اسکروٹنی کمیٹی کے لیے. اوپر کہاں تھا؟ کمیشن کے پاس، یہاں پہ اسکروٹنی کمیٹی کے پاس بھیجا جائے گا. اب اس کی کلیریفیکیشن آگے مزید آ جائے گی یہاں پہ بھی. اب چلتے ہیں اسکروٹنی کمیٹی کی طرف کہ اسکروٹنی کمیٹی کیا ہے. سیکشن 5 ہے اسی ایکٹ کی، ریگولرائزیشن ایکٹ کی. دی اپوائنٹنگ اتھارٹی شیل کانسٹیٹیوٹ ون اور مور اسکروٹنی کمیٹی. ایک جو اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے وہ ایک یا ایک سے زائد اسکروٹنی کمیٹیز بنائے گی. اب آگے کیا ہے؟ سب سیکشن 2 اسکروٹنی کمیٹی شیل اسکروٹینائز. اس کا کام کیا ہوگا کہ وہ اسکروٹینائز کرے گی اکیڈمک ریکارڈز کو اس کانٹریکٹ امپلائی کے، یا جو بھی جو متعلقہ اس کے ڈاکومنٹس ہیں اس کو اسکروٹینائز کرے گی اور ویریفائی بھی کرے گی کہ یہ جو کانٹریکٹ امپلائی ہے یہ ایلیجیبل اہل ہے ریگولرائزیشن کا یا نہیں ہے. اگر ہے تو وہ اپنی ریکمنڈیشن دے دے گی. تھرڈ پہ دی اسکروٹنی کمیٹی شیل فارورڈ اٹس ریکمنڈیشن ٹو. اب اس کا جو اپنا ہے اسکروٹنی کمیٹی اپنی ریکمنڈیشن جو ہے وہ اپوائنٹنگ اتھارٹی کو بھیج دے گی جو بھی اس کی ریکمنڈیشن ہوئی. اب آگے ہے جو فائنلی ریگولرائزیشن ہے. اب کیس چلا گیا، ریکمنڈیشن ہوگی اس شخص کی کانٹریکٹ امپلائی کی، تو کیا ہوگا؟ سبجیکٹ ٹو دی ایکٹ اینڈ فلفلمنٹ آف دی کنڈیشنز فار ریگولرائزیشن دی اپوائنٹنگ اتھارٹی شیل. اب اپوائنٹنگ اتھارٹی کا کیا کام ہے؟ وہ کیا کرے گی جب اس کو تمام پروسیجر اڈاپٹ ہو گیا، ریکمنڈیشن بھی آ گئی، اس کا کردار کے بارے میں پتہ چل گیا، اس کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی ویریفائی، جو بھی اس میں ریلیونٹ انہوں نے کرنی ہے چیکنگ وہ ہوگی. اب کیا ہوگا؟ ان کیس کورڈ انڈر سب سیکشن 1 آف دی سیکشن 4 آف دی ایکٹ ریگولرائز. تو ریگولرائز کرے گی دی سروس آف کنٹریکٹ. کب؟ جب یہ سیکشن 4 کی سب سیکشن 1 کو کور کرے گا. اب سیکشن 4 کی سب سیکشن 1 بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو کنٹریکٹ امپلائی ہے وہ ریکمنڈیشن پہ اپوائنٹ ہوا ہے کمیشن کی. اس صورت میں وہ کمیشن کی ریکمنڈیشن پہ ہی اپوائنٹ ہوا ہے، تو پھر تو دستی فل فور امیجیٹ افیکٹ کے ساتھ اس کو ریگولرائز کر دے گی اپوائنٹنگ اتھارٹی. اپوائنٹنگ اتھارٹی کے اب یہ کام بتائے جا رہے ہیں اپوائنٹنگ اتھارٹی. اب سیکنڈ پہ ہے اگر تو وہ کور کرے، اس کے تحت وہ ہے سب سیکشن 2 اور 3 سیکشن 4 کی. سیکشن 4 کی سب سیکشن 2 بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اگر تو کمیشن کے دائرہ کار میں وہ پوسٹ فعال ہی نہیں کرتی لیکن اپوائنٹ ہوا تھا، اپوائنٹ بھی ہوا تھا ادر دین، یعنی کمیشن کی ریکمنڈیشن پہ اپوائنٹ نہیں ہوا. ایک تو یہ سب سیکشن 2 ہوئی، اور ایک یہ تھا کہ کمیشن کے دائرہ کار میں آتی ہی نہیں ہے پنجاب پبلک سروس کمیشن کے. تو پھر یہ دو آپشن تھی. تو اگر ان دونوں کو کور کرتا ہے تو اس صورت میں ریگولرائز دی سروس آف دی کنٹریکٹ. اس صورت میں بھی وہ ریگولرائز کرے گی. کون؟ اپوائنٹنگ اتھارٹی اس کنٹریکٹ امپلائی کی سروس کو. اف لیکن اگر تو کمیشن ریکمینڈ کرتا ہے اس کی ریگولرائزیشن پہ، ایز دی کیس میں بھی، یا اسکروٹنی کمیٹی اس کو ریکمینڈ کرتی ہے. اوپر آپ کو بتایا تھا کہ اگر سب سیکشن 2 میں کمیشن ریکمنڈیشن دے گا اور سب سیکشن 3 کے تحت اسکروٹنی کمیٹی ریکمنڈیشن دے گی. تو اس صورت میں اب یہاں پہ سب سیکشن 2 کیا بتاتی ہے؟ دس سروس رینڈرڈ بائی آ کانٹریکٹ امپلائی شیل ناٹ بی کاؤنٹڈ فار پینشنری بینیفٹس اور فار اینی ادر پرپز واٹس ایور. جو کنٹریکٹ امپلائی کی سروس ہے وہ کاؤنٹ نہیں کی جائے گی پینشنری بینیفٹس کے لیے اور اینی ادر پرپز واٹس ایور، اور کسی دیگر بھی مقصد کے لیے. اب یہاں پہ یہ ہے ٹرمینیشن کا بھی، یہ بھی ساری تمام جو شرائط ہیں، جو تمام سیکشنز ہیں، یہ انٹر کنیکٹڈ ہیں. جس میں اب یہاں پہ ٹرمینیشن کس صورت میں ہو سکتی ہے؟ اسی کنٹریکٹ امپلائی کی، بے شک اس کا 4 سال عرصہ پورا ہو بھی چکا ہے، 5 سال ہو گئے، 6 سال ہو گئے. دی کنٹریکٹ آف آ کنٹریکٹ امپلائی ہو از ناٹ ریکمینڈیڈ فار ریگولرائزیشن.
اب اس شخص کا کنٹریکٹ، اس کنٹریکٹ امپلائی کا کنٹریکٹ جو ہے وہ جس کا جو ریکمینڈ نہیں، جس کا کیس ریکمینڈ نہیں کیا گیا کمیشن کی جانب سے کہ اس کو ریگولرائز کر دیا جائے، سفارش نہیں کی اس کمیشن نے سفارش نہیں کی، تو پھر یا اسکروٹنی کمیٹی نہیں کی، ایز کیس میں بھی شیل بی ٹرمینیٹڈ فورتھ، تو اسی وقت جو فوراً جو ہے فورتھ اس کا جو کنٹریکٹ ہے وہ ٹرمینیٹ کر دیا جائے گا، بے شک اس کے 4 سال پورے ہو چکے ہیں، کیونکہ وہ ریکمنڈیشن ضروری ہے یا کمیشن کی جانب سے یا اسکروٹنی کمیٹی کی جانب سے، کیونکہ انہوں نے آگے جانچ پڑتال انہوں نے کرنی ہے اور ریکمنڈیشن آگے انہوں نے دینی ہے کہ یہ ایلیجیبل شخص ہے یا نہیں ہے،